اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انڈیا کو پسند کریں ناپسند کریں، اس پہ تنقید کریں کیا کریں، لیکن یہ اس بات پہ آ کے نا کشمیر چھیننے میں، چونکہ دوڑ تو دونوں کی لگی ہوئی تھی نا، اس میں چھپانے کے لیے تو کوئی بات ہے نہیں نا، 70 سال سے کلیم چل رہا ہے، 10,000 فائل ہے، پٹواریوں کے اتنے اتنے بستے بنے ہوئے ہیں دونوں کی وزارت خارجہ میں، تو ان سب کو لات مار کے تو انہوں نے اس کو لے کے تو اپنی یونین ٹیریٹوری بنا دیا۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات جو ہے۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، سو گائز پلیز سبسکرائب۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے ٹیریٹوری میں ایک پریکٹیکل چینج لائی ہے جس کو اس کا لیگل سٹیٹس چینج کیا، تو لیگل سٹیٹس چینج کرنے کے بعد انہوں نے ایک نیا نقشہ بھی دیا جو کہ ضروری ہو گیا تھا، چونکہ ہر ٹیریٹوری آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تھرو اٹس لیگل سٹیٹس، تو لیگل سٹیٹس چونکہ اس کا یونین ٹیریٹوری ہو گئی، تو اس لیے اب انہوں نے جو نقشہ دیا اس میں انہوں نے جموں کشمیر کو ہندوستان کی یونین ٹیریٹوری جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ تو اس کا پاکستان نے اس جو ہے کوئی جواب چونکہ پاکستان کے پاس نہیں تھا، اور جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو 5 اگست کو جو عمل ہوا ہندوستان کے اندر کشمیر کو لے کر، وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ وہ کشمیر کی تاریخ میں بھی کہ جو کشمیر کی فارمیشن تھی نا 1846 میں جب کشمیر ریاست جموں کشمیر بنی، اس سے پہلے ایسی کوئی ریاست نہیں تھی، وہ بننے سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ ایک پہلا واقعہ وہ تھا جب ریاست کی تشکیل ہوئی، دوسرا واقعہ یہ تھا جب اس ریاست کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے اندر ختم کر دیا گیا۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ جی ہندوستان کے نام کے ساتھ ہم کشمیر کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ ایلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹوریز، تو یہ اگر کسی قانون دان کے سامنے آپ یہ بات رکھیں گے نا تو اس کے لیے بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا، چونکہ ہندوستان کے پاس یہ ٹیریٹوریز جو ہیں وہ آج نہیں گئی ہیں اگست 2019 میں، بلکہ ہندوستان کی عملداری میں مختلف حوالوں سے اس میں 370 ڈال کے 35 ڈال کے یا انہیں نکال کے یا جس سے جو بھی اب اس کی شکل ہے وہ ایک پروسیس میں گئی ہیں، اور چونکہ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت تھی، دونوں طرف سے فوجیں اتری ہوئی تھی، ادھر سے ہندوستان کی فوج تھی، ادھر سے پہلے قبائلی تھے، بعد میں قبائلیوں کے ساتھ پاکستانی ریگولر آرمی بھی شامل ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کے تناظر میں جب کشمیر ادھر چلا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا کہ جی یہ مقبوضہ ہو گیا، آکوپائڈ ہو گیا، چونکہ آرمیز کے درمیان ایک تصادم تھا اور اس کا کوئی سینس بھی بنتا تھا کہ جب دو آرمیز لڑتی ہیں تو اس میں کوئی علاقہ ٹیریٹوری ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اس کو آکوپائڈ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو لیگل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، جس کو دیکھا کہ انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایلیگل آکوپیشن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایک اتھارٹی ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے ایکسیشن کیا، اور اگر اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ گئی تھی تو اس وقت کا سب سے پاپولر اور مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر جو ہے شیخ محمد عبداللہ، اس نے اس پہ جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہم ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں، جو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ ریٹیفائی ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جو پروسیس چلا وہ لمبی کہانی ہے کہ شیخ صاحب جیل میں گئے، بعد میں بخشی صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے سٹیٹس ختم کر کے وزیر اعظم کی جگہ وزیر اعلیٰ بنا لیا، تو یہ سٹیٹس چینج ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ریکٹیفائی ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا جو 5 اگست 2019 میں میری رائے میں یہ اٹ واز نتھنگ مور دین اے سٹیٹس چینج، لیکن سٹیٹس جو چینج ہوا وہ ایک لیگل پروسیس میں آرڈیننس آیا، لیگل پروسیس میں وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں گیا اور وہاں سے وہ اپروو ہو کے تو لیگلی امپلیمنٹ ہوا، جس کو ہمارے خان صاحب اللیگل آکوپیشن آف انڈیا کہتے ہیں، اور اس سے ان کی صرف انا کی تسکین ہوتی ہے۔ باقی اس کا جو آن گراؤنڈ فال آؤٹ ہے یا باقی دنیا کے ساتھ بحث، اس لیے ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں دنیا میں، چونکہ ہمارے الفاظ بھی غلط ہیں اور ان الفاظ کے اندر جو آئیڈیا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اس آئیڈیا میں جو میسج ہے وہ بھی غلط ہے، چونکہ ہم اصل بات کرتے نہیں، اور اصل بات یہ ہونی چاہیے جو پاکستان اپنی بکس میں اس نے لکھا ہوا ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ بات کر نہیں سکتے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اللیگل قبضہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ 5 اگست کو جو عمل ہندوستان نے کیا وہ بہت بڑا ایک قدم تھا،
اور پاکستان چونکہ اپنے آپ کو فرسٹ پارٹی کہتا رہا ہے اس پورے ڈسپیوٹ میں 70 ایئر سے، اس لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی اگر ایکول نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت جو ہے ایسا جواب دے جس سے کہ کوئی یہ ثابت ہو کہ وہ واقعہ کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہے. ایکول پارٹی تو چھوڑیں، لیٹ الون، انٹرسٹڈ پارٹی ہے، لیکن وہ اس کا قطعی طور پہ کوئی جواب دینے میں جو ہے وہ ناکام رہی. بلکہ جواب تو دور کی بات تھی، جو لوگ جواب دینا چاہتے تھے فیلڈ میں انہوں نے بھی ان کو کہیں بازور طاقت، کہیں لالچ دے کے، کہیں جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے، کہیں شوارسیں لڑا کے، کہیں جھوٹے وعدے کر کے ان کو بھی چپ کرا دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کیپٹل سٹی اب مظفر آباد کا دورہ کیا تھا اور وہاں جا کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کچھ نہ کریں، یہ میرا کام ہے، میں جانوں اور آپ کا کام جانے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر تو میری جیب میں ہے، بس مجھے یونائٹڈ نیشن میں جانے کی دیر ہے اور واپس آ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. واپس آ کے تو پورا 1 سال تک انہوں نے ایون کے بیان، پورے 1 سال میں انہوں نے کوئی 15-16 ٹوٹل بیان دیے جو بھی ٹوٹلی ریلیونٹ تھے، اور وہ بھی الفاظ کے چکر میں لوگوں کو الجھانے کی بات تھی کہ مثلا آکوپائڈ کی جگہ ایلیگلی آکوپائڈ لکھ دیں، اس کی جگہ وہ لکھ دیں، کشمیر کی جگہ سری نگر لکھ دیں. یعنی اس طرح کی چیزیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا یہ پروسیس، یعنی فراڈ کرنا جی سادہ زبان میں جس جی کو، جی وہ چلتا رہا. اب آ کے تو ان کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ بھائی 1 سال ہو گئی تو اب ہم لوگوں کو جواب کیا دیں. تو انہوں نے ایک میپ اٹھا کے رکھ دیا. یہ کشمیر کے نام سے اگر آپ انگریزوں کی کتابیں کھنگالیں نا پوری 16ویں صدی سے لے کے، تو کم از کم 2000 میپ ملے گا آپ کو. جس کو مرضی آئی اس نے میپ بنا دیا، کسی نے لداخ ادھر شامل کر لیا، کسی نے اس کو، یہ حرکت کی انہوں نے. وہ کوئی پرانا انگریزوں کا میپ چورا کے اس کو ریفریش کر کے تو انہوں نے جو ہے اس پہ لکھ دیا جی کہ یہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے غصہ اس لیے چڑھتا ہے، اور غصہ مجھے چڑھتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پہ، جی کہ جس کے اندر اس طرح کے شاگرد ہوتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں جو ہیں وہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک طرف انہوں نے لکھا کہ یہ جی کہا کہ جی یہ انٹیگرل پارٹ آف پاکستان ہے یہ علاقے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہوگا. بھائی پھر فیصلہ کس چیز کا ہوگا جب آپ نے لکھ دیا، نقشہ بنا کے رکھ دیا اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی اس نقشے کے مطابق چلائیں گے، تو پھر ڈسپیوٹ کون سا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن اس کو حل کرے گی. تضاد نمبر 1 دیکھیں. جی تضاد نمبر 2 دیکھیں کہ ہم جی کشمیریوں کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کا وطن پہلے ہی اٹھا کے تو اپنے نقشے میں شامل کر لیا. یعنی یہ وہی سلوک ہے جو ریاست کلات کے ساتھ ہوا تھا، یا بہاولپور کے ساتھ ہوا تھا، یا سوات کے ساتھ ہوا تھا، یا یہ دوسری چھوٹی موٹی ریاستوں کے ساتھ، کہ جی ہم کہنے کی حد تک تو آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا آپ کے مکمل حمایتی ہیں، لیکن اصل میں آپ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. یعنی جو جبری ناتا جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے جوڑنا ہی جوڑنا ہے، آپ جو مرضی کر لیں. اس کے بعد اگلی بات جو رہ جاتی ہے، یہ دوسرا تضاد ہو گیا. تیسرا تضاد یہ ہے کہ جب آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو آپ ایکول جواب نہیں دے سکتے، تو آپ کوئی نیگوسیشن کا راستہ اختیار کریں، کوئی درمیانی راستہ جس میں کہ آپ کا فیس بھی بچے، کشمیریوں کا فیس بھی بچے، ہندوستان کا فیس بھی بچے، اور لوگ اس نائٹ میئر سے باہر نکلیں. اس طرف جانے کے بجائے یہ یعنی ایک منافقانہ پالیسی جو روایتی پالیسی ہوتی ہے نا وہ وزارت خارجہ کے بابوؤں کی، کہ جی ہم دیکھیں گے اس چیز کو ایسے یوز کریں گے، اس کو ایسے کریں گے، اور اس طرح سے جو ہے یہ جا کے تو کوئی طریقہ جو ہے وہ بنے گا. تو میں تو اس پہ بڑا مایوس ہوں جی، یہ بڑا ڈسٹربنگ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انڈیا کو پسند کریں نہ پسند کریں، اس پہ تنقید کریں، کیا کریں، لیکن یہ اس بات پہ آ کے نا کشمیر چھیننے میں، چونکہ دوڑ تو دونوں کی لگی ہوئی تھی نا، اس میں چھپانے کی گلی تو کوئی بات ہے نہیں نا. 70 سال سے کلیم چل رہا ہے، 10,000 فائل ہے، پٹواریوں کے اتنے بستے بنے ہوئے ہیں دونوں کی وزارت خارجہ میں. تو ان سب کو لات مار کے تو انہوں نے اس کو لے کے تو اپنی یونین ٹیریٹوری بنا دیا. تو یہ صاحب جو ہیں یہ آئیں بائیں شائیں مارتے ہیں، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات جو ہے. کہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی واویلا مچایا جاتا ہے کہ ادھر ڈیموگرافک چینج کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی تو کچھ بھی ایسی حرکت نہیں ہو رہی. خود پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں ڈیورنگ دا پاسٹ 70 ایئرز گراس لیول پہ ڈیموگرافک چینج کیے جا چکے ہیں. تو یہ باتیں پاکستان کے نیریٹو میں کیوں شامل ہوتی ہیں جب کہ نقشہ بھی چینج کر دیتے ہیں، نام بھی جگہوں کو چینج کر دیتے ہیں،
جبکہ بھارت میں تو صرف اس کی لیگل اینٹی چینج ہوئی اور ڈیموگرافک وہ والی صورت ہی نہیں ہے جو پاکستان میں اب تک ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. دیکھیں پاکستان میں گلگت بلتستان میں ڈیموگرافک چینج آئی ہے بالکل ڈیفینیٹلی. وہاں باہر سے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں. یہ آپ کے جو نارتھ ویسٹ ایریاز سے. آزاد کشمیر میں ابھی تک اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن وہاں بھی ایک بڑے پیمانے پہ افغان مجاہدین جو ہیں وہ آ کے آباد ہوئے ہیں. پچھلے 15-20 سالوں میں وہ جب مہاجر آئے تھے افغانستان سے، ان کی ایک بڑی تعداد. تو وہ علاقہ اس لیے بچا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹا سا علاقہ ہے، لوگوں کی اپنی ذاتی زمینیں ہیں زیادہ تر، اور وہ کوئی جب تک اپنی زمین بیچنے پہ راضی نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ظاہر ہے کوئی جا کے بسنا بھی چاہے تو خریدے گا تو بسے گا. اس لیے آزاد کشمیر میں اتنی بڑی چینج نہیں آئی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں بہت بڑی ڈراسٹک چینج آئی ہے، اور وہاں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پہ ناخوش ہے.